بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس اسٹوڈیو کے سامعین کو آصف محمود کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں جب مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، میں بالکل تیار ہوں۔ مولانا صاحب مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک پانی کا گلاس لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے کہ پانی گرنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا، پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرا۔ امام صاحب نے کہا، یہ بتائیں کہ جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے، اس دوران مسجد میں کتنے لوگوں نے فون پر باتیں یا غیبت کی؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پہ تھا کہ پانی گرنے نہ پائے، میں نے تو لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی طرف رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، اگر ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اپنے دھیان اپنا کام کریں، دوسروں کی طرف دھیان نہ دیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہمارا دھیان جب ان باتوں میں ہوگا کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ وہ کر رہا ہے، آج محلے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، آج وہ ہو رہی تھیں، تو پھر ہماری نماز، ہمارے اعمال بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔